اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین اما بعد، نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے عنوان سے ہمارا یہ 7واں سیشن ہے، اور ہم نے گزشتہ ابحاث میں جن موضوعات پر ڈسکس کی ہے اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ انسان کو اپنی زندگی کی اہمیت اگر معلوم ہوگی تو وہ اپنی اس زندگی کی قیمت کی آگاہی کے بعد اس زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی کی قیمت ہی نہیں معلوم، اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے اس کو، تو پھر وہ کامیابی کی طرف کیسے جائے گا؟ لہذا پہلا موضوع یہی تھا کہ زندگی کی اہمیت، اور پھر زندگی کی اہمیت کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی کا ہدف بھی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر زندگی کی اہمیت معلوم ہو اور جس طرف سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو جہاں پہنچانا ہے، اس ہدف اور مقصود کا علم ہی نہیں ہو تو انسان وہیں کا وہیں ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا اور اس کا سفر تکمیل کی طرف نہیں جائے گا۔ اور درمیان میں انسان جب زندگی کے لمحات کو گزار رہا ہوتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ احادیث و آیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی پوچھیں تو ایک مخصوص دور ہے اس پوری انسانی زندگی میں جس کو جوانی کہتے ہیں۔ اس جوانی کی فرصتوں کو، اس جوانی کے لحظات کو قیمتی سمجھ کے اس سے زیادہ استفادہ ہوگا تو انسانی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہم نے اپنے گزشتہ اور آخری درس میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی کے اوقات کو محفوظ رکھنے اور صحیح انداز میں استعمال کرنے کے لیے اور زندگی کے اوقات کی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے کب تک کیا کچھ کرنا ہے، اور اس کو یوں کہیے کہ یہ ٹائم ٹیبل ایک اوقات کی تنظیم بھی ہوگی اور ہدف بھی واضح ہوگا۔ مثلا انسان اگر 2015 ہم جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، 2015 کی ابتدا میں ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ ہم نے مثلا جنوری میں کیا کرنا ہے، فیبروری میں کیا کرنا ہے۔ اب یہ کیا کرنا ہے یہی خود ہدف ہوگا، اور پھر ضروری یہ ہے، اور ہم یہیں سے آج کی بحث اور گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ضروری یہی ہے کہ انسان پھر اس کی چیکنگ بھی کرے۔ میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق کہاں تک میں صحیح جا رہا ہوں، اور البتہ یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل بنانے میں انسان جو ہے وہ حقائق کو مد نظر رکھے۔ بہت سارے افراد ہم نے دیکھے ہیں ٹائم ٹیبل اتنا ٹف بناتے ہیں کہ انسان گویا کھانا پینا بھی اس میں درج نہیں ہوتا اور اس کے لیے بھی فرصت نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کر سکتا، اور جب ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کر سکتا تو پھر انسان گویا بغیر ٹائم ٹیبل کے، بغیر تنظیم کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا اس انداز سے جیسے ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور ان دروس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ ہم یہاں سے بحث شروع کرنا چاہتے ہیں آج کی کہ ہم اکثر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو موجودہ وقت کے ضیاع کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے اور ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وقت ہم نے ضائع کیا ہے اس وقت پہ، اس ضائع کیے ہوئے اوقات پہ روتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کاش ہم نے پچھلے سال یہ کر لیا ہوتا اور اس سے پچھلے سال ہم نے یہ کیا ہوتا، اب یہ پچھلے سال کیا ہوتا اور اس سے پچھلے سال یہ کام ہم نے انجام دیا ہوتا۔ اب اگر نہیں انجام دیا ہے تو اس کام کو جس کو ہم انجام نہیں دے سکے، یا تو اس کے انجام دینے کے لیے اب فرصت ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر اب فرصت نہیں ہے اس کام کو دوبارہ انجام دینے کی، تو پھر اس پر افسوس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہے؟ اگر انسان اس گزشتہ پہ افسوس کرتا رہے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا
کہ جس وقت میں جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ وقت بھی ضائع ہوگا۔ لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد ہماری اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں پچھلے ضائع کیے ہوئے اوقات کے رونے پر، اس پر افسوس کرنے پر کہ ہم سے یہ نہیں ہوا اور ہم سے وہ نہیں ہوا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے جو وقت اب ہمارے پاس موجود ہے۔ نہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ وقت پر افسوس کرتے رہیں، اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم آئندہ کیا کریں گے۔ ہم نے بہت سارے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو کئی ہفتے لگا دیتے ہیں، ہم جناب آئندہ یہ کرنے والے ہیں۔ میں نے بعض ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جن کے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ جی ہم آئندہ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ آئندہ کا منصوبہ مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگیں گے، اب یہ 2 مہینے لگیں گے یا 2 دن لگیں گے، یہ آئندہ کے منصوبوں میں جو وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ اپنے اس وقت سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں، البتہ یہاں ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئندہ کا منصوبہ ہی نہیں بنائیں۔ ان بحثوں کو ذرا منظم کر کے اور ان کو سمجھ کے آگے چلنا ہے کہ ہم اگر ماضی پر افسوس کرتے ہیں تو فقط یہ نہیں ہے کہ افسوس کرتے رہیں اور بس اپنے وقت کو ضائع کریں، نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ماضی کو بالکل ہی بھول جائیں، افسوس نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ ماضی سے ہم سبق سیکھیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جناب امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی ہے، نہج البلاغہ کے حصہ نمبر 2 میں اور خط نمبر 31 میں، وہاں جناب امام نے فرمایا ہے کہ گزشتہ افراد ان کی زندگیوں سے آپ درس لیں۔ اس لیے امام علیہ السلام بھی بار بار یہ فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کی بھی واضح آیات ہیں کہ سیرو فی الارض، آپ زمین میں جاؤ، دیکھو دوسروں کو، ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنے وقت کو کیسے گزارا، اور پھر اس سے عبرت حاصل کرو۔ یعنی ماضی پہ افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ماضی سے اگر کوئی سیکھ نہیں سکتا تو بھی یہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی اگر کہیں ایک جگہ سے اس کو ایک دفعہ ضرر پہنچا ہے، تکلیف اور نقصان پہنچا ہے، تو پھر اس کی طرف دوبارہ نہیں جانا چاہیے، اس چیز کو دوبارہ اس سے تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ماضی پر رونا تو نہیں ہے، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اس سے سبق، اس سے درس لینا ہے۔ اسی طریقے پہ جب ہم مستقبل کو کہتے ہیں کہ آئندہ کے منصوبے میں آدمی اپنی زندگی ضائع نہیں کر دے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئندہ کو دیکھ ہی نہیں، آئندہ 10 سال کا، 15 سال کا۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں UK میں، آپ اگر دیکھیں تو بعض ایسے ان کے برنامے ہوتے ہیں جو 400 سال تک، یعنی عام پروگرام ان کے 20 سال 25 سال جو ہیں وہ آپ کو کم پروگرام ملیں گے، 100 سال کے منصوبے ہوتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ان منصوبوں میں اپنا ایک لمبا ٹائم نہیں خرچ کر دیں، جس کو حقیقت میں ضیاع کہیں گے۔ اگر آپ 2 دن 4 دن نہ بلکہ بعض اوقات ایسے بھی پروگرام ہوتے ہیں جن میں 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں منصوبہ سازی کے۔ ابھی 200 سال کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اگر 2 ہفتے لگ جائیں تو وہ ورتھ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ ہم کل کیا کریں گے، اب وہ کل جناب مالک اشتر کو جناب امام امیر علیہ السلام نے خوب فرمایا۔ امام فرماتے ہیں مالک اپنا آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس لیے کہ کل کا کام اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ آپ اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑیں گے تو ایسے نہیں ہے کہ وہ کل کا کام جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا، نہیں، آج کا کام آپ کل پر چھوڑیں گے تو کل پھر ایک کام کے بجائے 2 کام آپ کے ہوں گے۔ اور اگر آپ آج ایک کام انجام نہیں دے سکے، یہ الفاظ جناب امیر علیہ السلام کے نہیں ہیں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اگر آپ آج ایک کام اپنا انجام نہیں دے سکے تو کل 2 کام آپ کس طریقے پہ انجام دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، اور پھر ایک انبار لگ جاتا ہے، اور انسان نہ پھر اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کل کا کام کل آئے گا،
तो उसको अंजाम दीजिएगा। लेकिन आज के काम को किसी वजह से, कल के प्रोग्रामों की वजह से, कल का प्रोग्राम खुद एक मंसूबा है जो आज हम अंजाम दे रहे हैं। उसका मकसद ये है कि हमने अपने आज के वक्त को सही अंदाज में इस्तेमाल किया है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक जगह पे फरमाते हैं, अलबत्ता ये नाजुल बलागा के अल्फाज नहीं हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप मा मज़ा मा अफ़ात व मा सयाती फ़ैन कुम फ़ाग़तनिमिल फ़ुरसत बैन अदमैन। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, जो आएगा वो कल आएगा, वो कहाँ है अभी हमें तो नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा दो नज़र न आने वाली चीज़ों, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदमैन, दो अदम, दो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं हैं, उन दो न होने वाली चीज़ों के दरमियान में जो चीज़ हमारे पास है उससे फ़ाग़तनिम, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते कुम फ़ाग़तनिम, उठो और उसको गनीमत समझो। जो एक माजी गुज़र चुका है, मुस्तकबिल आने वाला है, न हमारे पास अभी माजी है न हमारे पास अभी मुस्तकबिल की घड़ियाँ हैं। जो घड़ियाँ, जो लहज़ात, जो औकात आपके पास इस वक्त हैं, उनसे गनीमत उनको समझे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। अब अगर इंसान कामयाब बनना चाहता है तो अपने इन औकात को सही अंदाज में इस्तेमाल करे तो कामयाबी की तरफ वो जा सकता है। अब हम देखते हैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपना इम्तिहान कि हम अगर अपने औकात को ज़ाय करते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अफसोस करने से भी कुछ हासिल नहीं होता। लिहाजा वक्त यही है कि हम इस वक्त को ज़ाय न करें, वक्त यही है कि हम इस वक्त को ज़ाय न करें। जॉर्ज फिफ्थ ने बकिंगम पैलेस में एक बोर्ड सा लिखवा के लगाया हुआ था और उसमें उसने लिखा था कि कोई मुझे ये बतलाता रहे कि पिछले माह और बहे हुए तेल पर मैं न रोऊं। महीना जो पिछला गुज़र गया है उसमें जो कुछ हुआ है उससे सबक तो ले सकते हैं, लेकिन उस पर या हमारे हाथ में से जो तेल गिरा और बह गया, उस ऑयल के बह जाने पर वो कहते हैं कि मुझे कोई ये सबक बतलाए कि ज़माना जो गुज़र गया और तेल जो बह गया उस पर रोने से कुछ हासिल नहीं होता, उस पर रोने से मुझे कोई रोक ले। बहरहाल ये बातें जो हैं वो शायद बहुत बारीक बातें हो जाएंगी, इसलिए कि जिस आदमी को टाइम की अहमियत नहीं होती वो यहाँ इसकी अहमियत भी उसके लिए शायद मुनासिब न हो। लेकिन बाज़ औक़ात इंसानी ज़िंदगी में एक घड़ी आती है, एक लहज़ा आता है जो फिर कभी पलट के नहीं आता। हमने दरमियान में एक बहस की थी कि फ़ुर्सत को गनीमत जानिए और फ़ुर्सतें कितनी मुहिम हैं। नाजुल बलागा के हवाले से हमने 4-5 फ़रामीन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बयान किए थे और एक जुमला जो है वो दोहरा दूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि फ़ुरसल खैर फ़इन्नहा तमुर्रु मर्र सहाब, अच्छाई के फ़ुर्सतें, अच्छी और नेक घड़ियाँ बादलों की तरह गुज़र जाती हैं। इंसान एक उम्मीद रखता है कि ये बरसेंगे और ये बारिश बरसेगी तो इस बारिश से हमारे सब्ज़े और हमारे फसलें ताज़ा होंगी, लेकिन वो बादलों की तरह कई बादल ऐसे होते हैं जो बरसे बग़ैर गुज़र जाते हैं। अब जनाब अमीर ने यह फरमाया है कि फ़ुर्सतें भी इसी अंदाज़ में गुज़र जाती हैं। हमने काफ़ी तफसील से इस पर बहस की है कि फ़ुर्सतों से जो फ़ायदा नहीं उठा सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस घड़ी को और इस वक्त को ज़रूरी समझा है कि अब जो आपके पास है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमने ख़ुद देखे ऐसे अफराद, ऐसे जवानों को बिलखुसूस, मसलन GCSE का इम्तिहान दिया और GCSE के इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए। अब कामयाब नहीं हुए, इस कामयाबी पे अगर रोया जाए तो आया वक्त ज़ाया करना है, और भुला दिया जाए तो फिर अगले इम्तिहानात में भी वैसे ही अपने आप को सामने लाना है? नहीं। इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहली ये है कि उसको जो वक्त ज़ाय किया है ये जान लो कि कल जो हमने वक्त ज़ाय किया था उस वक्त के ज़ाय करने की सज़ा हमें ये हुई है कि हम अपने इम्तिहानात को सही अंदाज में उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दूसरा मरहला ये है कि उससे सबक लेना है, अब बस इससे आगे बढ़ना है। उस पर रोते हुए हमने कई जवान देखे हैं जो मायूस होकर बैठ जाते हैं। वहाँ हमने इतनी मेहनत की है और हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया।
اب وہاں آپ نے محنت کی ہے، رزلٹ اچھا نہیں آیا، اس کو دیکھیے کس وجہ سے رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ البتہ یہاں کہتا جاؤں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ایجوکیشن میں بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کامیابی یہ ہے جیسے ہمارا ماحول جو ہے وہ ایشین ماحول میں یہی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے ہمارا بیٹا تب کامیاب ہوگا جب وہ ڈاکٹر بن جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے گویا وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ہدف ایسا ہے جس ہدف کو غلط انتخاب کیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے بعد اللہ کی ذات نے جب رسولوں کو مختلف استعدادیں عطا فرمائی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ایک جب انبیاء میں بھی تفاوت ہے تو اب ہر بچہ جو ہے وہ ایک ہائی لیول پہ، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت اس سے نہیں ملتی جلتی، لہٰذا ایک مقصود اور اپنا مطلوب اس انداز سے بنائیے جتنی اس شخص کی استعداد ہے۔ اور کامیابی حقیقت میں اگر ایک جملے میں کوئی کہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، اس کو ایک جملے میں بیان کیجئے تو کامیابی یعنی اپنے ہدف کو پا لینا، ہدف کو پا لینا یہی کامیابی ہے۔ اب ہم اگر ہدف اپنے آپ سے ہائی، اپنے معیار سے، ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ مثلا 100 پاؤنڈ ہے اور وہ منصوبہ بنا رہا ہے 1000 پاؤنڈ کا، اب اگر وہ نہیں اس کو پا سکتا تو اس میں پہلی اس کی ناکامی کیا تھی؟ اس کی پہلی ناکامی یہ تھی کہ اس نے منصوبہ غلط بنایا تھا، اس نے اپنا ہدف اپنے معیار کو اور اپنی حیثیت کو، اپنی استعداد کو مد نظر رکھ کے نہیں بنایا تھا۔ لہٰذا بہت سارے افراد کہتے ہیں ہمارا یہ ارادہ تھا، کئی جوانوں سے ملاقات ہوتی ہے بالخصوص والدین سے کہ ہمارا یہ ارادہ تھا۔ اب ہمارے ہاں ایک تفاوت ہے، یہاں یہ جملہ عرض کرتا جاؤں والدین کی توجہ دلانے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بعض اوقات اپنے معیار سے زیادہ ہدف انتخاب کر بیٹھتے ہیں، ہمیں بچے کے لیے یہ کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی استعداد کو جانچیں، اور اس کے لیے یہاں بھی اور آپ اپنے طور پہ بھی اس کی استعداد چیک کرنے کے لیے اگر والدین پڑھے لکھے ہیں تو خود وہ معیار بنا سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں بچے کی طبیعت کو کہ اس کا لیول کیا ہے۔ اور بعض ایسے امتحانات بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا، بچے کا ذہنی لیول، ذہنی معیار چیک کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہدف معین کرتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ جس شخص کے لیے آپ ہدف معین کر رہے ہیں اس کی استعداد کو دیکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے ہم اس کی طرف جائیں کہ یہ ڈاکٹر بنے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہم اگر اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور جوان اگر اپنے زندگیوں کو کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں تو جناب امیر علیہ السلام کے اب فرامین جو ہیں وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، جناب امیر علیہ السلام نے پورے نہج البلاغہ میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ کیا ہے؟ رب کی ذات کی پہچان، اور پھر یہ ہے کہ بندگی، بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں بندگی، یعنی اگر ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہم نے رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب اللہ کی ذات خود قرآن مجید میں فرماتی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب جتنی اس کو طاقت ملی ہے، اب انسان کو ذات توحید نے پر نہیں دی، اور اگر وہ کہے میں اڑ کیوں نہیں سکتا تو یہ اڑنا اس کے لیے ایک ایسی تکلیف ہے جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب اگر چلنا ہو اور وہ نہیں چلے تو اس نے کمزوری اپنائی ہے، لیکن اگر اڑنے کی بات ہو اور ہم کہیں کہ وہ اڑتا کیوں نہیں ہے تو یہ کہنے والا اور توقع رکھنے والے کی کمزوری ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اہداف طے کرتے ہوئے میں جوانوں سے اور والدین سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے اگر ہدف یہی ہو کہ ہمارے بچے اس کریم اللہ کے بن کے رہیں، ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم انسان بن کے رہیں، ہم انسان رہیں، اس کے رہیں۔ اب جب اس کے رہیں گے تو پھر اس نے جو جو حکم دیا ہے اس نے یہی حکم دیا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ وہ کریم اللہ فرماتا ہے آپ مشکلات برداشت کریں گے، آپ سختیاں جھیلیں گے، آپ امتحانات کے اس مشکل وقت کو گزاریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اب ہم بعض اوقات جوان جو ہیں وہ اب ہم 16 سال کے ہو گئے اور اب ہم 18 سال کے ہو گئے، اب ہمیں تھوڑا آرام کرنے کی،
اب آرام جو ہیں وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا بڑھاپا ہے اور کام کر رہے ہیں، اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ میں لالچ ختم نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں کسی نے ہمارے لیے کمایا، ہم کھا رہے ہیں، ہم کسی کے لیے کما رہے ہیں اور کوئی ہماری کمائی کو کھائے گا۔ لہٰذا ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ انسان کامیابی کی طرف تبھی جا سکتا ہے جب وہ مشکلات کا مقابلہ کرے، جب وہ امتحانات کو پاس کرے۔ اس لیے حدیث میں ایک جملہ بارہا دہرایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی یہ مت مانگو رب سے کہ پروردگار ہمیں امتحانوں سے بچا، نہیں، بلکہ یہ سوال کرو کہ پروردگار ہمیں امتحانوں میں کامیاب فرما۔ اور امتحان کے لیے جو آیات ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وہاں کیا ہے؟ صبر سے آپ اگر ان امتحانات کا مقابلہ کریں گے، ان امتحانات کے لیے تیاری کریں گے، مشکلات سے آپ نبرد آزما ہوں گے تو پھر کامیابی آپ کے لیے ہوگی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک گزرا ہوا زمانہ ہے، ایک آنے والا زمانہ ہے، درمیان کے زمانے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر ہم اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے تو ہماری کامیابی یقیناً ہمارے پاس آئے گی اور اس انسان کو کامیابی کے گھڑیاں نصیب ہوں گی۔ مجھے سعدی مرحوم کا، سعدی شیرازی کے جو حکمت بھرے اقوال بڑے ہی پیارے اور بڑے مختصر، دو چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مختصر انداز میں ایک کہانی کے روپ میں، اور پھر مختصر سے اشعار میں وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، حکمت بھری باتیں۔ سعدی شیرازی، اب اس انداز میں ان چیزوں کو بہرحال مطالعہ بھی کیا جائے تو ان لوگوں کے اشعار میں بھی اور ان لوگوں کی کہانیوں میں بھی وہ درس موجود ہوتے ہیں۔ البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سعدی کو پڑھیے اور اقبال کو پڑھیے اور حافظ کو پڑھیے اور یہ، تو اس میں ایک چیز میں رہے، سب سے مہم جس کریم اللہ نے ہمیں خالق کیا ہے اور پڑھنے کی استعداد ہمیں دی ہے، اس کو پڑھیے۔ یعنی سب سے مہم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ اب قرآن مجید میں جناب یوسف جیسے قصے کو جب احسن القصص کا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ وہی کتاب پڑھیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان انسانیت کی کامیابیوں کو اس قرآن مجید پر عمل کر کے پا سکے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ انسان کون سی کتاب پڑھے کامیابیوں کے لیے، تو قرآن مجید بہترین کتاب ہے، اور اسی کتاب سے ہی انسان پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جس کو رب نے بھیجا ہے، مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے اور ہدایت انسانی کے لیے آیا ہے۔ اب کامیابی انہی چیزوں میں سے ہدی للمتقین، یعنی متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کے آخرت کی بھی اور ان کی اس دنیا کی کامیابی کا بھی سبب ہے۔ بہرحال ایسے بزرگان جیسے سعدی ہیں اور مولانا روم ہیں، انہوں نے اپنے اشعار میں، ہمارے ہاں اردو میں بہت کم سلسلہ جو ہے وہ اس طرف اس وقت موجودہ، اکثر شعراء سے پوچھا جاتا ہے کہ اب یہ تربیتی قسم کے اور حکمت بھرے اشعار جو ہیں وہ تو کم افراد جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال ہمارے ہاں اس میں، اور سعدی شیرازی جو ہیں وہ ایسے لوگ فارسی میں بہت ان کا ایک یعنی تعلیمات اور ان کے کتب میں چیزیں موجود ہیں۔ ایک شعر سعدی نے کہا تھا، مکن عمر ضائب افسوس و حیف کہ فرصت عزیز است والوقت ضیف۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے کے افسوس اور حیف میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور والوقت ضیف، یہاں جملہ جو ہیں وہ فارسی کے ساتھ ساتھ یا عربی کا استعمال کر لیے دو لفظ، والوقت ضیف۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یہ وقت آپ کا مہمان ہے، لہٰذا اس مہمان سے زیادہ، ویسے تو یہ ہے کہ مہمان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیے، لیکن وقت ایک ایسا مہمان ہے جس مہمان سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیجئے، اس لیے کہ پھر جب یہ مہمان چلا جائے گا تو پھر کبھی آپ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوگی۔
البتہ یہ پھر اس وقت کے ساتھ کبھی آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس جملے پہ اگر غور فرمائیں تو جو وقت اب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا وہ پھر کبھی نہیں ہوگا، وہ تب جب ہم اس کی اہمیت کے قائل ہوں گے۔ بہرحال بحث ہم یہاں زیادہ رک گئے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فرصت کی گھڑیوں سے زیادہ اور اسی حوالے سے دعا، کبھی کبھی وہ مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ بعض بزرگان فرمایا کرتے تھے کہ رات کی کون سی گھڑی ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ دعا مانگنے کی بھی اوقات مقرر ہیں۔ ابھی دعا کے لیے مثلا بارش برس رہی ہو تو دعا مانگیے، اذان کہی جا رہی ہو تو دعا مانگیے، اب والدین کے چہرے کو محبت سے آپ دیکھ رہے ہو تو دعا مانگیے، اور نکاح کے الفاظ ادا کیے جا رہے ہوں تو دعا مانگیے۔ یہ چار چیزیں مشہور ہیں، لیکن ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی دعا مانگنی ہو اور آپ کے والدین کی چہرے آپ کے سامنے موجود نہ ہوں، والدین آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہوں، تو کیا کریں؟ تو معصوم فرماتے ہیں پھر قبرستان چلے جایا کیجئے اور والدین کی قبر پر بیٹھ کے پہلے ان کے لیے دعا کیجئے، پھر اپنے آپ کے لیے دعا کیجئے، اور پھر ان سے کہیے کہ آپ بھی ہمارے لیے وسیلہ بنیں اور رب سے درخواست کریں کہ ہماری یہ دعا پوری ہو۔ تو یہ دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دعا کے مقامات ہوتے ہیں، لیکن ایک رات کی تاریکی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو لمحات اگر ہم رب کے لیے وقف کر سکیں تو یہ انسان کی اس دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کامیابی اسی دنیا کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا کما لیا، بہت سارے مکان ہمارے ہوئے، بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس آ گئیں، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، جو کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتا، یہ مختصر سی مدت کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور پھر ہم اس کو اپنی کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ نہیں، زندگی اگر دو حصوں میں ہے تو کامیاب زندگی وہی ہوگی جس کے دونوں حصے کامیاب ہوں، فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ اب بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو آخرت کا خیال ہی نہیں رہتا، اور کچھ لوگ بہت کم اگرچہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم نے اس دنیا کو کیا کرنا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ یہ بھی، جب وقت گزر رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، اب روٹی مل رہی ہے تو یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے زندگی میں روٹی کیسے کھائی، وہ جا کے دیکھیے خط نمبر 45 میں جناب عثمان ابن حنیف کو جو وصیت کی اور نصیحت کی کہ اپنے امام کو دیکھو کہ آپ کے امام نے اس دنیا سے کیا لیا ہے۔ لہٰذا امام یہاں اپنی دنیا کے لیے یوں زندگی گزارتے ہیں کہ بھوک پہ بھوک اور فاقے پہ فاقہ، لیکن دوسروں کے لیے میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کوئی سینکڑوں کنویں کھود کے جناب امیر علیہ السلام نے یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کیے۔ یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کنواں پانی کا ایک پینے کا بھی ذریعہ ہوتا تھا اور ساتھ کھیتی باڑی کے لیے بھی ذریعہ ہوتا تھا، جب سے اب بھی ہے۔ تو یہ کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ میں اب کیا کرنا ہے، اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے کرو، اور اپنے لیے بھی البتہ جو کرنا ہو اس میں بھی مین نیت اگر قربتاً اللہ کی ہو تو وہی عبادت بن جاتی ہے۔ ہم ایک بچہ مثلا ایک جوان، ایک شخص جو ہے وہ اپنے سکول کی کتابوں کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہو جائے کہ اس پڑھائی کی تکمیل کے بعد میں انسانیت کی اور دین الہی کی خدمت کر سکوں گا، تو اب وہ پڑھ اپنی کلاس کی کتابیں رہا ہے اور حقیقت میں یہی اس کے لیے عبادت بھی ہو جائے گی۔ لہذا کچھ ایسی گھڑیاں آتی ہیں زندگی میں جن گھڑیوں کو ضائع کر کے انسان پھر افسوس کرتا رہتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا علامہ مجلسی کے واقعات میں، علامہ مجلسی شیخ محمد باقر مجلسی، ان کے والد بھی عالم دین تھے، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، شیخ محمد تقی مجلسی۔ اب شیخ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں اپنی عبادات میں مشغول تھا، رات کی تاریکی میں جو عبادت بھی انجام دے رہا تھا، ایک لحظہ ایسا آیا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ میرے دل نے یہ کہا کہ یہ گھڑی ایسی ہے جب تیرا ڈائریکٹ رابطہ رب سے ہو گیا ہے، اب تجھے کیا مانگنا ہے مانگ۔ شیخ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں ایک لحظے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیا مانگوں اس گھڑی میں
کہ جب یقین ہے مجھے کہ وہ کریم، ویسے تو ہر وقت یقین ہونا چاہیے، لیکن اس لحظے میں بالخصوص میرا دل یہ کہتا ہے کہ رب میری دعا کو پورا کرے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا مانگوں کہ اتنی دیر میں جھولے میں سوئے ہوئے میرے بیٹے محمد باقر کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میں فوراً اپنی دعا کے بجائے اس بیٹے کے رونے اور گریے کی طرف متوجہ ہوا۔ جب میں بیٹے کی طرف متوجہ ہوا تو اب میں نے فوراً دعا کی، پروردگار میرے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے چن لے اور میرے بیٹے کو نشر علوم اسلامیہ کا ذریعہ بنا دے۔ اب وہ گھڑی واقعاً دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ وہ یوں کہوں کہ وہ فرصت سے فائدہ جو شیخ محمد تقی مجلسی نے اٹھایا، اس فرصت اور اس دعا کی قبولیت کے لحظے کو صحیح انداز میں استعمال کیا تو آج تک بھی علامہ مجلسی کی، شیخ محمد باقر مجلسی کی کتابیں بہار الانوار ہو یا حق الیقین ہو اور دوسری تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں ان کی، اس لیے کہ فقط اس وقت جو بہار الانوار چھپ رہی ہے وہ 110 جلدوں میں چھپ رہی ہے۔ تو یہ لحظات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم صحیح انداز میں اگر استعمال کر سکیں تو وہ لحظات انسان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے اوقات کی تنظیم، اپنے ٹائمنگ کی مینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو ایسے مینج کریں کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کو حاصل کر سکیں۔ اور بات پھر دہرا رہا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی چیکنگ بھی ہوتی رہے کہ ہم کس حد تک اپنے ہدف کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کامیاب زندگی کے لیے نہج البلاغہ کے حوالے سے وقت اس پہ ہم نے زیادہ خرچ کر دیا ہے، لیکن ٹائم کی اہمیت کے لیے ہم پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وقت کی اہمیت جانیے۔ یہ ایک ذریعہ ہے نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے لیے اصول کہ وقت کو اہمیت دیں، اور جناب امیر علیہ السلام کے فرامین ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کامیاب زندگی کے لیے اگلا اصول، اب مشکل یہ ہوتا ہے کہ کون سا مہم ہے، کون سا پہلے ہے اور کون سا بعد میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوقات سب سے مہم ہیں، اس لیے کہ جو اگلا موضوع میں لے رہا ہوں وہ بھی وقت سے مربوط ہے۔ میں جو اگلی بحث انشاءاللہ مزید دروس میں بھی یہ سلسلہ چلے گا، وہ یہ ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور حقیقت میں زندگی کی کامیابی کو درک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ کامیاب افراد کو پہچانیں، ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھیں، ان سے مشورہ کریں اور پھر جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ایسے زندگی گزاریں۔ اب ہم نے اس گفتگو کے ابتدا میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے جو نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کا موضوع لیا ہے، یہ اسی لیے نہج البلاغہ کو سامنے رکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جس ہستی نے آخری وقت میں اعلان کیا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ تو میں وقت کے بعد جس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ افراد، شخصیات جن کی زندگی کو کامیاب زندگی کہا جاتا ہے، البتہ پھر یہاں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں کامیاب زندگی کا معیار بناتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ اس میں رب کی ذات مد نظر ہو۔ کامیاب حقیقت میں ہوگا ہی وہی آدمی کہ جس کو خالق نے خلق کیا ہے تو وہ اس خالق کو بھول نہیں گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بس وہ مسجد میں ہو یا مثلا فقط نماز ہی پڑھ رہا ہو اور کچھ نہیں کر رہا ہو، نہیں، کامیاب وہ ہے جس کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہو، اس کا مالک، اس کا خالق اور اس کا دینے والا محسن جو اس سے چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزرے تو وہ کامیاب ہوگا۔ کچھ ایسے افراد تلاش کرنے چاہیے، اور اگر بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبہ کے انسان ان شخصیات کو نمونہ عمل بنانا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات نے پاک پیغمبر کو خود قرآن مجید میں کہا کہ یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ پاک پیغمبر کی زندگی کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ یا یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ان افراد کو، اور ہم کبھی بحث اس کی تفصیل سے کر چکے ہیں، ان افراد کو دیکھیے جن افراد کی جناب امیر علیہ السلام نے تعریف کی ہے۔
اب جن افراد کی وہ کامیاب شخصیت تعریف کرتی ہے ان افراد میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوگی کہ جن کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام وہ جو فزت ورب الکعبہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں وہ اگر ان کو یاد کر رہے ہیں تو ان کی زندگیوں کی بھی کامیابی یقینی ہے۔ میں مثلا جناب ابو ذر کے لیے ایک نہج البلاغہ سے جملہ نقل کیا تھا، جناب ابو ذر کو کامیابی کی سند جناب امیر علیہ السلام دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں انک غضبت للہ، آپ اللہ کے لیے غضبناک ہوئے، یعنی ہمارا غم، ہماری خوشی، ہماری ناراضگی کسی کے ساتھ اگر ہو تو معیار ہماری ذات اور ہماری یہ دنیا نہیں ہو بلکہ معیار خدا کی ذات ہو۔ اب اگر معیار خدا کی ذات ہو تو ظاہری طور پر تو تکلیف ہوتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے محبت یقیناً ایک کامیابی ہے۔ وہ افراد جن کو محبت جناب امیر علیہ السلام نصیب ہو جاتی ہے وہ افراد یقیناً کامیاب ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں کوئی 3 مقامات پر فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری محبت کو اپنے سینے میں سجایا ہے وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے بھی اپنے سینے کو کشادہ کر لے، یعنی محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ مشکلات اور پریشانیاں اور تکالیف بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر انسان یہ کہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے تو یہ ان کامیابیوں کے لیے ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ ایسی شخصیات کو سامنے رکھیے جن شخصیات کی زندگی کو ہم اپنے مطالعے کے لیے، اپنے ریڈنگ کے لیے ان کو پڑھ سکیں اور ہم ان کی زندگیوں کو مد نظر رکھ سکیں۔ البتہ یہاں جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کو فلاں صحابی رسول کی اور فلاں صحابی جناب امیر علیہ السلام کی، اور آپ اس دور میں بھی افراد ایسے ہیں جنہوں نے ظاہری دنیا کو اور اس مادی دنیا کو کامیابی کے ساتھ گزارا ہے، اور کچھ افراد ایسے بھی اس دور میں بھی ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے زندگی کو وقف کیا ہے۔ اگرچہ وہ ایک پہلو ان کا کمزور ہے اور وہ ہے کہ دین سے دوری یا مثلا خدا سے فراموشی، لیکن ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس دنیا میں گزرے ہیں اور انسانیت کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اب یہ پہلو جو ہیں انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے یا اس دنیا کو کیسے ہمیں گزارنا ہے، ہمارے ہاں ایک بہت ہی کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا آج کل جناب ایک لسٹ پرنٹ ہو رہی ہے کہ جناب کرکٹ کے کھلاڑیوں میں سے 10 ٹاپ پہ کس کا سرمایہ زیادہ ہے، کھلاڑیوں میں سے سب سے زیادہ کس کھیل میں پیسہ ہے، اور اسی طریقے پہ پروفیشن جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں تو ان میں سب سے مہم معیار جو ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ اپنی جگہ پہ اس لیے کہ دنیا کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اپنا حصہ اس دنیا سے لو، اور پھر فرمایا مانگو رب سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کاد ان یکون الفقر کفرا، بعض اوقات انسان اگر فقیر ہو جاتا ہے تو وہ رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا ضروری ہے، اس دنیا کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے اس کو، لیکن مجھے بارہا اس پلیٹ فارم سے، ہدایت چینل کی اسی پلیٹ فارم سے آقا خمینی کا یہ جملہ کہہ چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے غلام نہ بنو، دنیا کو غلام بناؤ۔ دنیا وہی ہوتی ہے، اگر کوئی اس کا غلام بن جاتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور اگر وہ اسی دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ یعنی دنیا اس کے مطابق اور مال اس کے مطابق، دولت اس کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے اور چل رہی ہے، یا وہ اپنی زندگی کو اس دولت کے مطابق چلا رہا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اس انداز سے کہ یہی دنیا ہے نہیں، لیکن جن افراد نے مثلا بزنس ہے، اسلام میں بزنس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، ہمارے ہاں اس طرف کم توجہ کی جاتی ہے۔ بزنس اور قرض الحسنہ، اب کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ قرض الحسنہ دے گا، اب اگر قرض الحسنہ دے گا تو رب کا وہ فرمان ہے کہ مجھے بھی قرض دو۔ اب رب قرض مانگ رہا ہے، کس کے پاس ہے پیسہ کہ وہ رب کو قرض دے؟ اگر کسی کے پاس وہ پیسہ ہوگا تو اپنے واجبات
کے ذریعے سے وہ رب کو دے گا، جناب پیغمبر اور آل پیغمبر کو دے گا، تو دین کی تشریح اور دین کی ترویج کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوگا، اور یہ شخص جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے بھی ایک کامیاب انسان شمار ہو سکتا ہے۔ بات وہی ہے، اسی چیز کو ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے شو کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اس پیسے سے ہم یوں بھی کام لے سکتے ہیں، اور دین کی بڑھائی کے لیے اور دین الہی کی خدمت کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اسی میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو کامیابی اس دنیا میں جو مثلا کامیاب سیاست مدار جو گزرے ہیں، دیکھیے ان کی، اگر کوئی شخص سیاست میں جانا چاہتا ہے تو ان کامیاب سیاست دانوں کی سیاست کو دیکھے، ساتھ پھر جناب امین علیہ السلام کی سیاست کو مد نظر رکھے کہ سیاست میں جو اصول ہیں وہ آیا جناب امین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہیں، جو حقیقت میں قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں یوں تفسیر آپ کو نہیں ملے گی، وہاں احکام ملیں گے، لیکن تفسیر جناب امین علیہ السلام نے مثلا جناب مالک اشتر کو خط نمبر 53 میں جو سیاست کی تفسیر سمجھائی ہے، اگر ہم سیاست کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی ویسے گزاریں تو سیاست میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور باقی امور جو بھی ہیں اس دنیا کے، جو افراد اس دنیاوی زندگی میں کامیاب ہیں ان کی بائیوگرافی پڑھیے۔ بعض افراد جو انسان کی کامیابی کی راہیں بتلاتے ہیں، اس حد تک بھی میں نے دیکھا ہے، بعض نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، بعض ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ایک مہینے میں کم از کم ایک کامیاب انسان کی بائیوگرافی پڑھیں۔ ویسے بھی طلباء کے لیے، یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک ہے، ہم اکثر جوان جو ہیں وہ وقت گزارنے کے لیے ناول پڑھتے رہتے ہیں جو ایک بناوٹی ہوتے ہیں، جن کو یعنی آپ یوں کہیے کہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر جو ایجوکیشن کی طرف توجہ دلاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی بائیوگرافی پڑھیے، جغرافیہ پڑھیے، کچھ معلومات ہوں گی آپ کی، اور ان معلومات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ اپنی زندگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے فائدے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج کی اپنی اس بحث کو یہاں سمیٹنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے تو اوقات کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرے، اور پھر ہم ان کامیاب افراد کی زندگیوں کو دیکھیں جن افراد نے اپنے وقت کو صحیح انداز میں استعمال کیا۔ مثلا اس دور میں ایک بہترین مثال آیت اللہ العظمیٰ آغا امام خمینی کی دی جاتی ہے، کس طریقے پہ اپنی ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو انہوں نے بڑے ہی منظم انداز سے استعمال کیا۔ آیت اللہ خمینی کی ایک کتاب ہے، جیسے مثلا خوئی کی، آغا سیستانی کی، ان بزرگوں کی اور بہت سارے بزرگوں کی منہاج الصالحین ہوتی ہے۔ مثلا آغا سیستانی کی 3 جلدوں میں منہاج الصالحین ہے، یعنی توضیح المسائل کے بعد تھوڑے وضاحت کے ساتھ یہ کتاب ہوتی ہے۔ اب آیت اللہ خمینی کی یہ منہاج کی جگہ پہ ان کی ایک کتاب ہے توضیح کے بعد جس میں تفصیلی احکام ہیں، وہ ہے تحریر الوسیلہ۔ تحریر الوسیلہ حقیقت اصل میں 2 جلدوں میں ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل انکرانی اپنے درس خارج کا انہوں نے آغا خمینی کی زندگی میں انہوں نے درس خارج جو فقہ کے درس خارج دیتے تھے، وہ اسی کتاب تحریر الوسیلہ کو مد نظر رکھتے تھے، اور پھر کئی سالوں کے ان کے دروس اب تقریباً 26 جلدوں میں تحریر الوسیلہ کی شروع جو ہے وہ کی صورت میں 26 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور ابھی سلسلہ یہ جاری ہے۔ تو آیت اللہ خمینی کے وقت کی تنظیم کو دیکھیے۔ میں کہیں آغا کی حالات زندگی میں دیکھ رہا تھا کہ جب آغا کو نجف سے نکالا گیا، پیرس میں پہنچ گئے، تو وہاں بھی، یا دوسری طرف جب ترکی گئے، یعنی ایران سے نکالنے یا عراق سے، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، وہاں آغا اس سفر میں بھی ہے، کتنی مشکل ہے، کتنی پریشانی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا آگے۔ جب وقت ہوتا ہے آغا کے مطالعے کا تو وہ کتاب کے لیے کاغذ قلم ساتھ ہے، اور تحریر الوسیلہ کے وہ موضوعات جہاں چھوڑے تھے وہاں ترکی میں بھی بیٹھ کے لکھ رہے ہیں۔
یعنی اگر آپ کے اوقات آپ نے صحیح انداز میں منظم کیے ہوئے ہیں تو پھر مشکلات کی وجہ سے آپ ان کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ترکی میں جا کے وہاں کیا کہیں، اس سے فقہ کی ایک کتاب ہے جو شیعہ فقہ کے لیے ایک فخر ہے، صاحب جواہر، کتاب کا نام ہے جواہر الکلام، 43 والیومز میں فقہ کی کتاب، شرائع الاسلام کی شرح ہے۔ جو مجتہدین در سے خارج کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ اب 43 جلدوں میں جواہر لکھی گئی ہے، شیخ محمد حسن، اور ان کے آپ شیخ محمد حسن کہیں گے، شیخ محمد حسن نجفی، تو بہت کم افراد ان کو پہچانیں گے۔ اگر علمی افراد میں آپ کہیں گے صاحب جواہر، وہ جواہر والے، تو ہر کوئی ان کو پہچانے گا، اس لیے کہ جس کو علم کا شوق ہے وہ جانتا ہے کہ 43 جلدیں، 43 والیومز کوئی آسان بات نہیں ہے، اور وہ بھی فقہ۔ اب وقت کو انہوں نے کیسے منظم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی اور جوان بیٹے کی رحلت ہو جاتی ہے، اور کچھ شام کا وقت تھا اور انہوں نے جنازے کو صبح پہ موکول کیا، صبح جنازہ ہوگا، رات اب بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، اور ان کا جو تحریر کا وقت تھا اس وقت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کے اس میت کے سرہانے بیٹھ کے لکھتے رہے، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کا ثواب میرے بیٹے کی روح کو پہنچے۔ اب آج تک جواہر جب چھپتی ہے، ظاہر ہے وہ حصہ بھی اسی جواہر کا ہی حصہ ہے، کوئی اس سے علمی فائدہ اٹھاتا ہے تو ان کے بیٹے کے لیے آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ظاہراً اسی کو ہم صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا بزرگان کی اگر حالات زندگی پڑھیں گے، بایوگرافی پڑھیں گے، تو آپ دیکھ سکیں گے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی یو کے لیول پہ میں کہوں گا، پاکستان میں مثلاً علامہ اقبال کو پڑھیے، ان کے حالات زندگی کو دیکھیے، قائد اعظم کے حالات زندگی کو دیکھیے، اور جو افراد جو آپ اپنی نگاہ سے جو ہیں وہ کامیاب سمجھتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان سے پھر ہم اصول سیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگیوں سے ہم طریقہ سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ البتہ اپنی کوشش پہ ہی نہیں رکھیے، بلکہ پھر رب کریم سے یہ سوال کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیاب فرما۔ یہاں ایک دعا والدین کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ والدین بھی اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اپنے پارٹنر کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اب قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کون بنے گا؟ وہی بنے گا جس کی زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ والدین کو اور پارٹنر کو پریشانیوں کا ہی سامنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب اس اخروی کامیابی کے لیے اگر ایک جملہ کہہ دوں کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے رب سے رابطہ، اور پھر اس وقت نماز شب کی صورت میں اس کریم اللہ سے مانگنا، یہ انسان کو اس دنیا میں بھی زندگی کو منور کرتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی منور ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں زندگی کی کامیابوں کی طرف گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن بزرگوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے ان کی زندگیوں کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معصوم ہستیاں اس کریم اللہ نے سامنے رکھی ہیں کہ یہ آپ کے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہیں۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔